من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو امت پر احسان و عظیم الشان انعام قرار دیا ہے. یہ جوڑو گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو امت پر احسان اور عظیم الشان انعام شمار فرمایا ہے. اس کو ہم عمدۃ البیان سے نقل کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. بے شک اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی احسان فرمایا ایمان والوں پر. خاص طور سے ایمان والوں کو متوجہ کیا. اب ایمان والے بھی احسان نہ مانے تو ہوگی کہ بے حسی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل فی ضلال مبین. اس سے واضح فرمایا گیا ہے کہ بعثت نبی اہل ایمان پر قدرت کا ایک عظیم الشان اور بے مثال انعام ہے. یہ مہینہ وہی ہے مربوط ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو پرکیف ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ ایمانی چیز ہے. نبی کا ذکر یہی ہے. ہم نے حضرت سے واقعہ سنا ہے کہ ایک صاحب نے کہا کسی سے, حضرت حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رسول کا تعلق اپنے ماں باپ سے زیادہ ہونا چاہیے. ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. ہم کو نہیں حاصل ہے ماں باپ سے زیادہ ماشاء اللہ تک ہے. ہم کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کو ماں باپ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت ہونا چاہیے. ہم کو تو حاصل نہیں. تو تھے بہت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمانے لگے. میں نے خود سنا حضرت ماشاء اللہ صاحب سے وہاں تھانوی کے حضرت سے سنا ہی میں نے. تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمانے لگے. وہ صاحب کچھ دیر کے بعد ماں باپ کا تذکرہ شروع کر دیا. ایک آدھ سنا ہے زندگی میں. لوگوں کو نواری ہوئی. کہا کہ بھائی ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا, ماں باپ کا ذکر کیوں میں نے چھوڑ دیا ہے. ماں باپ سے محبت حضور کی ہو گئی کہ نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل جاگوزی ہے قلب میں. اللہ ایسے ہی کرے بلکہ بڑھائے. اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے ذکر سے. حضرت تھانوی پوری کتابی نہیں نشر تھی اسی لیے لکھی. حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں جن کو سب سے بڑا سردار نہ ماننے والوں میں سمجھا جاتا ہے. پوری کتابی سو اس سے واضح فرمایا گیا بعثت پیغمبر ایک عظیم الشان انعام خداوندی ہے. بعثت پیغمبر سرخی اس لیے بعثت پیغمبر ایک عظیم الشان انعام خداوندی ہے. اس سے واضح فرمایا گیا ہے کہ بعثت نبی بھی اہل ایمان پر قدرت کا ایک عظیم الشان اور بے مثال انعام ہے. اس عظیم الشان پیغمبر اور اس کی بعثت اور تشریف آوری کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حیوانیت اور بہیمیت کے قار بذلت سے نکال کر انسانیت کے شرط سے آگاہ و مشرف فرما دیا. انسان جانوروں سے کم نہیں بل ہوں. اول انسان جو تھے پانام سے بھی جانوروں سے گمراہ تھے. کوئی تمیز نہیں, کوئی تمدن نہیں, کوئی تہذیب نہیں. ہمارے خود فرماتے تھے کہ یہ کھول کر کے بیٹھتے تھے آپس میں. بٹھا کے نہیں,
نہیں اتنے جاہل لوگ تھے کہ یہ کھول کے بیٹھے گا، اور اسے اتنی بے شرمی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کی اہمیت دی. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ سمجھایا. فرماتے تھے حضرت کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو طہارت کا کوئی نام ہی نہیں جانتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرم حیا کا نام کوئی نہیں جانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو الطہور شطر ایمان، طہارت شطر ایمان ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. تو اس سے واضح فرمایا گیا تشریف آوری کے ذریعے، اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حیوانیت اور بہیمیت کے قعر مذلت سے نکال کر انسانیت کے شرف سے آگاہ و مشرف فرمایا، اور ان کو ان عظیم الشان بے مثال تعلیمات مقدسہ سے نوازا. اس کا ذکر ہو رہا ہے، اصل ذکر بھی یہی وجہ ولادت کا. اس کا بھی یہ اصل ذکر جس کے لیے بعثت ہوئی ہے، بعثت ہے جس کے لیے بعثت ہوئی اس کا ذکر بھی ہونا چاہیے. شور واہ دیکھا رہا تھا، اور اس کا انسانیت کے شرف سے مشرف فرمایا اور ان کو عظیم الشان اور بے مثال تعلیمات مقدسہ سے نوازا. اب ہم نہ سمجھیں تو صحیح بات ہے. کیسی تعلیمات ہیں، کیسی مقدس، کیسے مطہر تعلیمات ہیں، اخلاق کیسے، جو کہ اس دنیا میں حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے راہ پر ڈالنے والی اور آخرت میں جنت کی ابدی اور سدا بہار نعمتوں سے ہمکنار و سرفراز کرنے والی ہے. ایسی تعلیمات دنیا میں حیات طیبہ کی راہ پر ڈالنے والی اور آخرت میں جنت کی ابدی اور سدا بہار نعمتوں سے ہمکنار و سرفراز کرنے والی ہے. تعلیمات ایسی ہیں. تو اس طرح بعثت رسول کی نعمت ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس جیسی دوسری کوئی نعمت ممکن ہی نہیں. اسی مہینے میں حاصل ہوئی یہ چیز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت کا مقصد کیا ہے؟ ان تعلیمات کو امت کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور کدھر جا رہا ہے رسمانی کر دینے سے حق ادا ہو جائے گا. ایسی عظیم الشان نعمت ہے جس جیسی دوسری کوئی نعمت ممکن ہی نہیں. تو جن لوگوں نے اس نعمت کے صحیح معنی میں قدر پہچان کر اس کو دل و جان سے انہیں اپنایا، وہ بڑے ظالم اور سخت بے انصاف ہیں. ان کو دل و جان سے نہیں اپنایا تو وہ بڑے ظالم اور سخت بے انصاف لوگ ہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی چیز آئے تو اس کو مان لو. نہیں مانا، جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے اتنی روگردانی، اذیت، الیاذ باللہ، کہ اس طرح کفران نعمت کا ارتکاب کر کے ایسے لوگوں نے اپنے خالق و مالک کے حق کے عبودیت و عبودیت کے بارے میں بھی ظلم کیا. ایسی نعمت کے بعد اس کی توہین کرنا، اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کرنا. نعمت تھی، اصل نعمت یہی ہے دین، لیکن کون سنتا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ ماشاء اللہ. اب بھی بہت سے لوگ ہیں اسی بنا بتایا جاتا ہے، دینی کی بنا بتایا وہ شکل بن جائے. پیغمبر کی شان نبوت اور حقوق رسالت کے بارے میں بھی ظلم اور بے انصافی سے کام لیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور حقوق رسالت کے بارے میں بھی ظلم اور بے انصافی سے کام لیا، اور خود اپنی جان کے بارے میں بھی ظلم کیا ہے کہ اپنے آپ کو دارین کی سعادت و سرخروی سے محروم کر کے
ہلاکت اور تباہی کے راہ پر ڈال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے پیغام کو جو ہمارے بزرگان دیکھ رہے ہیں سارے عالم میں پھیلا دیں. اس مہینے کی بھی قدر ہو، آپ کی بیسر کی بھی قدر ہو، آپ کی تعلیم کی بھی ہو، اور پر عمل بھی ہو، عمل بھی ہونا چاہیے. ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے. ہر چیز پڑوسیوں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، دین کا حق ہے، مشائخ کا، علماء کا، غریب سے غریب آدمی سب کے حقوق موجود ہیں. کہ پڑوسیوں کا حق ہے بچوں. اللہ تعالیٰ ہر کسی بے ضرر و ضلال سے ہمیشہ اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے. ہمیشہ اور ہر حال میں اپنی رضا و خوشنودی کے راہوں پر چلنا نصیب فرمائے. سب کے لیے دعا کرو. چند آدمی ہے لیکن سب کے لیے دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو. فلاح اسی میں ہے. ہمیشہ اور ہر حال میں اپنی رضا و خوشنودی کے راہوں پر چلنا نصیب فرمائے. ہمیشہ اور ہر حال میں غربت ہو، امارت ہو، صحت ہو، بیماری ہو، ہر حال میں غربت بھی ہے، کلفت بھی ہے، صبر کرو. نعمت ہو شکر کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے والا ہم کو تو سمجھ رہے ہیں کیا ہم لوگ مومن ہیں. ہمیشہ اور ہر حال میں اپنی رضا و خوشنودی کے راہوں پر چلنا نصیب فرمائے. ہمیشہ ہر موقع و مقام پر اپنی خاص رحمتوں اور عنایتوں کے سائے میں رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بشریت پیغمبر ایک مستقل عظیم الشان انعام ہے. حضور کو بشر بنا کے بھیجا، یہ بھی ایک بہت ہے. حضور کا تشریف لانا اور بشر بن کے آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. پھر من انفسہم فرمایا تم ہی میں سے ہیں. وہ الذی بعث فی امیین رسول، انہی میں سے. یہ بہت بڑا شرف ہے. اتنے بڑے نبی کو ہمارے میں سے بنایا، جنوں میں سے نہیں بنایا، آدمیوں میں سے بنایا، ملائکہ میں سے بھی نہیں بنایا. سو من انفسہم، خود انہی میں سے. کہ اس تصریح سے اس اہم اور بنیادی حقیقت کو واضح فرما دیا گیا کہ بشریت پیغمبر یعنی پیغمبر کا انسان اور بشر اور اپنی امت میں سے ہونا قدرت کا ایک مستقل عظیم الشان انعام و احسان ہے. ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کہ ہم میں سے بنا، جنوں میں سے بنا سکتا تھا، کسی کو بنا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بشر میں سے، بشر ہی ہے نبی. ایک فرق ہے ہماری بشریت میں، اس کی بشریت میں فرق ہے. محمد البشر لا کر بشری، محمد البشر لا کر بشری بل وہ یاقوت بین الحجری. محمد بھی بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں. جیسے یاقوت پتھر کتنا خوبصورت اچھا ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، عام پتھروں سے، وہ بھی پتھر ہی کہا جاتا ہے لیکن عام پتھروں سے الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر رسول کرنے کی توفیق دے، قبول فرمائے. ایک بزرگ تھے، اس کو پڑھا محمد البشر لا کر بشری بل و یاقوت بین الحجری. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ تمہاری مغفرت ہوگی، جو لوگ اس مجلس میں سب کی مغفرت ہوگی. بہت مشہور محمد البشر لا کر بشری بل و یاقوت بین الحجری. ایک بزرگ تھے، انہوں نے یوں کہا، معلوم ہوا الہام ہوا کہ تمہاری بھی مغفرت تو اتنے مجلس میں سب کی مغفرت. ہر مجلس میں وہ پڑھتے تھے محمد البشر لا کر بشری. علم ہے کہ نہیں مانا؟ علم ہے، یہ علم ہے. ہر علم ہر جگہ نہیں رہتا. بعض جگہ اللہ رکھتا ہے، بعض جگہ رکھتا ہے. اس سے بڑھ کے ذکر کرنے والے، مگر یہ اتنا پسند ہے اللہ ہم سب لوگ سے راضی ہو جائے.
محمد البشر لا کر بشری بل هو یاقوت بین الحجر. یاقوت ہے اس نبی کے ہوتے ہم گمراہی میں رہے، بد اخلاقی میں رہے. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ نبی ہدایت لے کے آیا ہے اور اخلاق لے کے بھی آیا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ بھی اخلاق سے کوئی پیش نہیں ہے الا ماشاء اللہ. کچھ نہیں، ماں باپ ہے، کوئی درجہ نہیں، کوئی درجہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب انسان بنے. اس نے اپنے بندوں کو نوازا. سو وہ انسان و بشر قریشی و ہاشمی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تاکہ لوگ زندگی کے ہر شعبے اور ہر عمل میں ان کی اتباع پیروی کر سکیں. انہی میں سے ہے، انہی میں رہا تھا. 40 سال اسی کے درمیان میں رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پورے طریقے سے انہوں نے دیکھا، پرکھا، سب کچھ کیا. تعلیم یابی ورنہ اگر ان کے بجائے کوئی ایسا فرشتہ بھیج دیا جاتا جو بشری ضرورتوں اور تقاضوں سے پاک اور مبرہ ہوتا، وہ ان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا. استنجا کیسے جانا ہے، کیسے آنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ سب بشری. جس کو استنجا کی ضرورت ہوگی وہی تو استنجا خانے میں جائے گا. نبی بس اس کو ملک کو فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں. تو تعلیم ناقص رہ جاتی. اس بنا پر بشر کے لیے بشر ہی کو اللہ نے تجویز کیا. تو اس کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا تھا فرشتے. تو اسی نے نہ کھانا، نہ پینا، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھوک، نہ پیار، نہ سردی، نہ گرمی وغیرہ وغیرہ جانتے ہی نہیں. فرشتے جانتے ہی نہیں تم کو کیا تعلیم دیتا ہے. اس کو ایسے عوارض بشریت سے نہ کوئی سابقہ و واسطہ اور نہ تعلق، تو پھر وہ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ کس طرح بن سکتا تھا. اس طرح رسول عظیم کا بشر و انسان ہونا ایک اور عظیم الشان انعام و احسان ہے. اس طرح رسول عظیم کا بشر و انسان ہونا وہ تو ہے ہی ہے، اس اعتبار سے عظیم شان. اس طرح رسول عظیم کا بشر اور انسان ہونا ایک اور عظیم الشان انعام و احسان ہے، جس سے حضرت حق جل مجدہ کی طرف سے ان کو مخلوق کو نوازا گا. اس کی مخلوق کو نوازا گیا ہے شرف جو ملکیت سے بڑھا ہوا ہے. شرف احسانت سے ملکیت سے، اسی اس کو یہاں پر الگ کر کے من انفسہم کہا. وہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے من انفسہم کہی ہے. اسے شرف حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو بشر بنایا اور بشر میں سے بنایا. کہ الفاظ سے خصوصی طور پر بیان فرمایا گیا کہ یہ نعمت پر نعمت اور انعام پر انعام ہے. ایک تو نبی ہونا، پھر بشر ہونا اور انہی میں سے ہونا، یہ سب انعامات ہیں جس سے حضرت حق جل اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا. مگر اس کے باوجود کتنی اہل بدعت ایسے ہیں جو رسول کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں، جو رسول کو بشر ماننے کے لیے نہیں، اور وہ بشریت رسول کے انکار کے لیے اس قدر زور لگاتے ہیں کہ اس کے لیے طرح طرح کی تحریفات اور تجویزات تک کا ارتکاب کرتے ہیں. الیاذ باللہ. ارے بشر مانو کیا حرج ہے؟ محمد البشر لا کر بشری. حالانکہ پیغمبر کا بشر انسان ہونا قدرت کا ایک عظیم الشان انعام و احسان اور عقل و فطرت کا تقاضا ہے. الفاظ بھی بہت عمدہ ہے تاکہ دنیا ان کے اتباع اور پیروی کر سکے، جو کہ پیغمبر کی بعثت اور تشریفاوری کا اصل اور حقیقی مقصد ہے. صلوات اللہ وسلام علیہ. اس سے تلاوت ہے. اس کے بعد کیا ہے وہ من انفسہم. اب کیا کرتا، کیا تلاوت کرتا ہے.
ہے کہ تعلیمات، اس مہینے کے مناسب تعلیمات، ان کی پیدائش کا بھی بیان ہو گیا، ان کے منصب کا بیان ہوا، ان کے افکام کا بیان، خدمات کیا کیا انہوں نے. سو اس سے تلاوت آیات کی عظمت و اہمیت واضح ہو جاتی ہے. یہ چیز پیغمبر کا اولین فریضہ ہے. یتلو علیہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات، سب سے پہلی تلاوت ہے یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات. سو اس سے واضح فرمایا گیا کہ تلاوت آیات یعنی کتاب اللہ کی آیات کریمہ پڑھ کر سنانا بعثت نبی کا اولین مقصد و اہم فریضہ ہے، تاکہ ان کے انوار و برکات سے ان لوگوں کے دل و دماغ کو چہرہ ملے، روشنی ملے. معلومات تلاوت سے روشنی ملتی ہے. اللہ ہم سب کی تلاوت بقا ملتی ہے، گریا. ہمیں سنا حضرت سے بہت، کوئی بزرگ گئے کسی جنگل میں، ایک عالم تلاوت کر رہے تھے. حاضر تلاوت و عین البقا، یہ تلاوت ہے، رونا کہاں ہے؟ معلوم ہے تلاوت کے ساتھ بوکا کو بھی رونے کو بھی. فوراً مطلب کیا کہ تلاوت کو خشکی سے کے ساتھ نہ پڑھو بلکہ گریا کے ساتھ پڑھو. اللہ ہم سب کو توفیق دے ایسی تلاوت، اور اس سے ظلمات دور ہو، تاریکیاں دور ہونی چاہیے. تو تلاوت آیات مقاصد بعثت میں سے ہے، حضور کی ولادت کے مقاصد میں سے تلاوت بھی ہے. مگر اس کے باوجود آج کے جاہل اور غافل مسلمان کا حال یہ ہے کہ اس کے یہاں اس کام کے لیے نہ کوئی فرصت ہے نہ اہتمام ہے، الا ماشاء اللہ علیہ. بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ ذاہبین کا یہ تک کہنا ہے کہ محض تلاوت و قرآن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تلاوت کیا ہوتا ہے؟ باہر قید. سو بندہ تلاوت آیات میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و محتاج ہے. تلاوت کیسے کرے؟ اس میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیسے کرتے تھے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے. تلاوت آیات دین حنیف کا اہم مطلب اور مقصد جلیل ہے. تلاوت آیات دین حنیف کا اہم مطلب اور مقصد جلیل ہے. یہی عمدۃ البیان مولانا اسحاق کشمیری بہت اچھا لکھا، کہیں چلے. اب اس کے بعد هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نبی کے مقاصد، بعثت کے مقاصد بیان فرما رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اس مہینے کے لیے کون سا بیان ہو سکتا ہے؟ سو اس سے تزکیہ باطن کی اہمیت و عظمت اجاگر کرنا ہے. یہ بعثت نبی کا دوسرا بڑا مقصد اور اہم فریضہ ہے. تلاوت جیسے ہے اسی تزکیہ، نفوس کا تزکیہ. وہ بہت گندے تھے مولانا، بالکل تاریک ہو چکے تھے. تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. شاہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میلاد نہیں پڑھتے، جہاں پڑھتے ہیں تر ہوئی باران سے سوکھی زمین. وہاں فضل الرحمان صاحب، وہاں شاہ محمد احمد بہت کہتے تھے. یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ میلاد نہیں پڑھتے، جہاں ہم میلاد پڑھتے تھے تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو ارشاد فرمایا کہ وہ پیغمبر پاک کو صاف کرتا ہے ان کے باطن کو اور کفر اور شرک کی نجاستوں اور نفسانی احوا و آرائشوں سے. یہ نجاستیں آرائشیں انسان کو دوزخ کے الاؤ میں جھونکنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ بول نجاسات کتنی کبر ہے، حسد ہے، کفر ہے، شرک ہے، اس کے بعد حسد ہے، سب گندگیاں موجود ہیں. ہمیں سنا حضرت سے کوئی حدیث سنا ہے
جہنم میں کوئی بد اخلاق ڈالا جائے گا تو جہنمی ناک بند کر دیں گے. کون آئے جو ایسی بدبو پھیل گئی ہے؟ لوگ کہیں یہ پوچھے گا کیسی بدبو ہے؟ کہے گا کوئی بد اخلاق آدمی آیا ہے اس کی بدبو ہے، بد اخلاقی کی بدبو. حضرت السلام سب تو انہیں سے سنا ہم چار تو یہ سب تو اسی کی تشریح ہے جو سنا. اور اس کی صفائی فیضان نبوت کے سوا، اور اس کی صفائی فیضان نبوت کے سوا اور کسی طریقے سے ممکن نہیں ہے. سو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بعثت نبی اور فیضان نبوت کی نعمت کی کس قدر عظیم الشان نعمت ہے، کس قدر عظیم الشان ہے، جس سے حضرت حق جل نے اپنے مخلوق کو نوازا اسی مہینے میں. اس مہینے کی برکت یہ نہیں کہ ولادت، بلکہ ولادت کا مقصد تھا اسے بھی تو نوازا. جس سے حضرت حق جل مجدہ نے اپنے مخلوق کو نوازا اور سرفراز فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی حمد ہے. تو کتنے بے انصاف اور کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس نعمت عظمیٰ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح ایسے لوگ نور حق و ہدایت سے محروم ہو کر طرح طرح کے اندھیروں میں مبتلا ہو رہے ہیں. نبی کی تعلیمات ہے اچھی کتاب ہے، جہاں پڑھیے گا مجھے میں نے رات کو دیکھا، کئی سب دیکھ کر اپنی مضمون ہے لکھا ہوا، محنت ہے، کئی 10 سال پہلے کی ہے. میں کتاب کو بھول ہی گیا تھا. کتنے سال پہلے کی تحقیق ہے؟ ہاں دیکھا ہے. تعلیم دین کی عظمت، تزکیہ، پھر اس کے بعد تعلیم. سو اس سے تعلیم دین کی عظمت و اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت بعثت نبوی کا تیسرا ہو. پہلا تلاوت، دوسرا تزکیہ، تیسرا تعلیم بھی. تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ قرآن کیا کہتا ہے. تعلیم ہوگی تب بھی سمجھ ہوتا ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس کی سعادت و کامیابی اور فوز و فلاح کس میں ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ تعلیم کتاب حکمت میں بہت بڑی سعادت ہے. اللہ اب اس کی قدر نہیں ہے، دوسری چیزوں قدر ہے، اس کی قدر نہیں ہے. نبی تو اس کی تعریف کر رہا ہے کہ نبی کا اثر، اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ نبی کو تعلیم کتاب و سنت سے ہم نے سرفراز کیا ہے. اب کہتے ہیں تعلیم کتاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف آن کے شام پڑھو، جو چاہ پڑھو. جو چیز اصل ہے اللہ، وہ تو اصل ہی رہے گا. مولانا آپ ہم کہتے ہیں اس کو کم کریں، اللہ کے ہاں تو عظیم ہی ہے، اللہ کے ہاں تو عظیم ہی ہے، دوسری کو فکر نہیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے بے تعلیمی کتاب و سنت، حضرت علی فرماتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے کر کے ان کو آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، باپوں کو کہا جا رہا ہے، ماؤں کو کہا جا رہا ہے. وہ خود ویسے ہی دوسرے ماں اور بچوں کو کیا تعلیم دیں گے؟ والدین کچھ پڑھے رہیں گے تب تو تعلیم دیں گے، وہ خود ہی جانتے. آج ایسے ہی ہے، حواس کے بھی ایسے ہی ہے، کچھ نہیں نکیر کے. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ مانتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، اس سے کیا چاہتا ہے، اور یہ کہ اس کی سعادت اور کامیابی اور فوز فلاح کس میں ہے. سو معلوم ہو کہ پیغمبر کی تعلیم و تبیین کے بغیر قرآن کے معانی و مطالب نہیں سمجھا جاتا. اس کے لیے بھی آپ کو حدیثیں پڑھنی ہوگی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی، قولاً بھی اور فعلاً بھی اور عملاً بھی. اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
حدیث کہلاتی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے اولین اور سب سے اہم اور معتبر تفسیر و تشریح ہے۔ بس حدیث رسول حجت اور سند اور دین کا ایک اہم اور بنیادی ماخذ ہے، اور اس کا انکار دین کا انکار ہے۔ اللہ یاد باللہ، جب حضرات صحابہ جو کہ اصل عرب اور سند کی حیثیت رکھنے والے عرب تھے، وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تشریح کے بغیر از خود قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے، تو پھر اور کون ہے جو اس کو از خود سمجھ سکے؟ پھر دور حاضر کا کوئی اجمی جس کو نہ عربی لغت کا مہارا معلوم، نہ کوئی واقفیت ہو، اور نہ ہی اسے قرآن کو سیکھنے کے لیے کبھی کسی استاد کے سامنے باقاعدہ دانوِ تلمذ طے کیے ہوں، وہ کہے کہ میں ذاتی مطالعہ سے از خود قرآن سمجھ لوں گا، تو ایسا کہنا ایک بڑی بیجا بات ہے۔ حالانکہ قرآن سرے سے ایسی کتاب ہے ہی نہیں جسے محض ذاتی مطالعہ سے از خود سمجھا جا سکے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو قرآن کو ایک لکھی لکھائی کتاب کی شکل میں اتار کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا کہ لو اس کو خود پڑھو اور سمجھو، مگر نبی بھیجا جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، مگر ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کے لیے پہلے ایک عظیم الشان اور بے مثال معلم و استاد کا انتظام فرمایا گیا ہے، جن کی 40 برس تک بے مثل طریق سے تعلیم و تعلیم فرمائی گئی، جیسا کہ ان کا خود بیان ہے، ادبنی ربی فاحسن تعلیمی۔ اس تعلیم و تربیت ربانی کے بعد ان پر اس کتاب عظیم کو بذریعہ وحی نازل فرمایا گیا ہے، اور ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، اس کے معنی و مطالب ان کے سامنے واضح کریں، اس کے غرض و غایت اور اس کے اتارنے والے کی مراد کو ان کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، مختصر یہ مقاصد اربع۔ باہر کا اس آیت کریمہ میں بعثت نبوی کی عظمت شان اور بعثت نبی کے مقاصد اربع کو بیان فرمایا گیا ہے، تاکہ دنیا کو اس کا احساس ہو سکے اور اس نعمت کی قدر کر کے اس کو اپنا کر اپنے لیے دارین کی سعادت و سرخروئی کا سامان کر رکھے۔ وباللہ توفیق۔ دین حق کی تعلیم و ترقین بعثت کا اصل مقصد و مشن کیا ہے کہ اس سے راہ حق و ہدایت واضح ہوتی ہے۔ وباللہ توفیق۔ بہت اچھا۔ سو یہ قطعی امر اور واضح حقیقت ہے کہ طلوع اسلام سے پہلے عرب دین و شریعت سے بالکل بے خبر اور ہدایت کی دولت سے بے بہرت ہے، محروم تھے، نبوت اور رسالت سے ناآشنا اور امی محض تھے، اور ایک زمانہ دراز سے کفر و شرک اور جہالت اور جاہلیت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور رحمت و عنایت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے ان کی دستگیری فرمائی، ان کو ضلالت و گمراہی کے وادیوں سے نکال کر حق و ہدایت کے صراط مستقیم سے سرفراز فرمایا۔ تو ایسے میں اس دین حق سے منہ موڑنا ایسے میں اس دین حق سے منہ موڑنا، اعراض کرنا کس قدر ناشکری اور کتنی بڑی بے انصافی ہے۔ اللہ اکبر۔ نیز اللہ جل شانہ نے سورہ جمعہ میں 4 اہم صفات بیان فرما کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمات عالیہ کی توضیح فرمائی۔ وہ آیات ہیں جو سب للہ ما فی السماوات ما فی الارض، بہت اچھا لکھا ہے۔
مولانا اشاق صاحب کشمیری میں. ہم نے دیکھا تو کتاب ملتی بھی نہیں, انہوں نے بھیجا تھا مجھ کو, جس میں میں کہا تھا کبھی کبھی دیکھ لیا گیا, اسی وضاحت سے کہیں نہیں ملے گی. تو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس نے مبعوث فرمایا ان امیوں پر ایک عظیم الشان رسول کو پڑھ کر سناتا ہے. معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تعلیم کے لیے ہوئی تھی, تزکیہ کے لیے ہوئی تھی. یہ اہمیت معلوم ہوئی جب اسی کے لیے بعثت ہوئی تھی, اسی لیے ولادت, اس کی اہمیت معلوم ہوئی نہیں. جب سے انتہائی بے اطلاعی ہے, بے خبری ہے. سب کو نماز ہوگا, سب اپنی جگہ پر, لیکن نیت یہ ہو کہ ہم نماز پڑھیں گے, اس سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا. ہم زکوٰۃ دیں گے, نفس کا تزکیہ ہوگا. حج کریں گے, نفس کا تزکیہ. کبھی تزکیہ نام تو آیا. ایک سوائے بڑے عالم تھے, انہوں نے تزکیہ کا بیان کیا یہاں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تزکیہ کیا کر رہے تھے؟ تو بڑے آدمی نے پوچھا, تب بگڑ گئے. تم کو تزکیہ نہیں معلوم اب تک؟ ہمیں کبھی تزکیہ بیان کیے رہتے تو معلوم رہتا, کبھی تزکیہ نام بھی نہیں لیا. قرآن تو بار بار تزکیہ کا نام ہے. قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ربیع الاول مہینہ ہے. اس بنا پر میں نے تھوڑا سا سنایا, بہت حدیث نہیں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا عظیم الشان نبی ہم کو دیا ہے, کسی عظیم الشان کتاب دیا ہے, کسی عظیم الشان تعلیم دیا ہے, کسی عظیم الشان تزکیہ دیا ہے. اتنی بڑی دولت, شفاعت سے جو ان کی شفاعت سے محروم ہے, ان کو شفاعت کبریٰ دیا. تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کو شفاعت سے محروم نہ فرمائیے. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس مہینے میں مولانا ہونا ہی چاہیے. کسی کو کر دیا تو ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب آپ کی اطلاع عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر میں ہم سب لوگ کو عافیت دار نصیب فرمائے اور اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فرض ہے, جیسے اللہ کی محبت فرض ہے. فرض و ندب, صاحب فتح باری لکھتے ہیں, وہ محبت اللہ علیہ قسمین, فرض و ندب. وہکذا محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض و ندب. اللہ کی محبت جیسے فرض ہے اور مستحب ہے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض بھی ہے اور مندوب بھی ہے. یہ محبت بھی حاصل کرنا ہم سب کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی قدر کرتا. پھر سب کتابیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی پڑھنے والا بھی نہیں, کوئی سننے والا نہیں, کوئی سنانے والا بھی نہیں. حضرت تھانی لکھا نشوتی پڑھا کرو. بڑے بڑے کتنے لوگ پڑھتے ہیں, جانتے بھی نہیں ہوں گے کہاں لکھا ہے تھانی نے. ہم لوگ کیا معمول ہے اس وقت اتنا افراتفری میں نہیں شروع, اب شروع کرا دیجیے والا جو ایک معمول ہے ہونا چاہیے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اس مبارک دن میں آنے کو بھی اللہ تعالیٰ کا میں فضل سمجھتا ہوں. آپ حضرات تشریف لائے اور اس دن میں آئے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر مبارک ہوا. اللہ تعالیٰ اس ذکر کو بھی قبول فرمائے, آپ حضرات کے آنے کو بھی, ہم لوگ کو سننے کو سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کے فضل و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. فضل و برکات جاری ہیں, قیامت تک جاری رہیں گے, کبھی ختم نہیں ہوں گے. اس بنا پر ہم عقیدت کے ساتھ اگر اللہ سے مانگیں گے آپ کے فضل و برکات کو تو ضرور اللہ عطا فرمائے گا, عنایت فرمائے گا. ربنا آپ حضرات کے آنے کو بھی میں خوشی محسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اللہم عافنا, اللہم انی اسرک یسر والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ فسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار سہل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.